الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره عزاداران مظلوم کربلا، آج 8 محرم الحرام مخصوص جناب ابوالفضل عباس۔ کون عباس؟ جو تمنائے علی وہ عباس، جو اہل بیت کی ڈھارس وہ عباس، وہ عباس کہ جس کے بقا سے اہل بیت اطہار کی ردائے باقی ہیں۔ میرا چھٹا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ پرسہ دے چکے، جناب آل محمد کا پرسہ دیا، جناب قاسم کا پرسہ دیا، اور میرا مظلوم امام جب جناب قاسم کے لاشے پہ آیا تو بہت گریہ کیا۔ عزاداروں جب جناب علی اکبر کے لاشے پہ آئے تو میرا مظلوم امام بین کر گریہ کیا، لیکن جب جناب عباس کے لاشے پہ آئے ہیں تو میرا مظلوم امام دہاڑے مار کر رونے لگا۔ وہ عباس، ہر شہید کی ایک خصوصیت ہے، جناب عباس کی 4 خصوصیتیں ہیں کہ جب جناب عباس کربلا میں، پہلی خصوصیت کہ جناب عباس کے دونوں بازو شہید ہوئے، دوسری خصوصیت کہ جناب عباس کے سر پر گرز لگا۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ جناب عباس کے بابا کے مسجد کوفہ میں تلوار کا وار ہوا تو جناب عباس کے سر پر گرز لگا۔ تیسری خصوصیت، جناب عباس کی آنکھوں میں تیر لگا۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ جناب عباس کا بھائی کا جنازہ جب مدینے میں تھا تو ظالموں نے جنازے پر تیر برسائے۔ چوتھی خصوصیت کہ جب جناب عباس کا لاشا خیام میں نہ لا سکے، کیوں؟ اس وجہ سے عباس نے وصیت کی تھی، مولا میرا لاشا خیام میں نہ لانا۔ کیا مولا؟ جب آپ شہید ہوں گے تو آپ کا لاشا اٹھانے والا کون ہوگا؟ عزاداروں، عباس یا کو تنہا، اصحاب شہید ہو چکے، اقربا کی باری آئی، کبھی آل محمد گئے، کبھی قاسم گئے۔ ایک مرتبہ عباس سر کو جھکائے ہوئے امام حسین کے پاس آنے کے بعد کہتے ہیں، مولا اب تو مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں، بھیا تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو، تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ عباس نے سر کو جھکایا، ایک مرتبہ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا اور سر جھکا کر کہا، مولا وہ لشکری کہاں جس کا میں علمبردار تھا؟ ایک مرتبہ عباس کے کانوں میں العطاش کی صدائیں بلند ہوئی۔ کیا دیکھا؟ ایک ننھی سی بچی خیمے سے نکلی، ٹوٹی ہوئی پھٹی ہوئی سوکھی ہوئی مچھلی بابا کے پاس آئی، بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، پانی کا انتظام کرو۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا، بھیا عباس اگر ہو سکے تو بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ عزاداروں، قیافہ شناس کہتے ہیں کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے میں پہنچا تو ایک شیخ قیافہ شناس نے سر کے کٹے ہوئے چہرے کو دیکھا، اکبر کے چہرے کو دیکھا، اس کی صفت بیان کی، قاسم کے چہرے کو دیکھا، اس کی صفت بیان کی، اور محمد کے چہرے کو دیکھا، اس کی صفت بیان کی۔ کیا دیکھا؟ ایک سر ہے جو گھوڑوں کی گردن میں بتا ہوا ہے۔ جب قیافہ شناس نے اس سر کو
کو دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا ارے اس جوان کی موت ارے گھٹنوں سے گھٹ کے روئی ہے. کیسے گھٹن؟ ارے عباس کو کربلا کے لیے پالا تھا. علی کی تمنا تھی کہ اللہ ایک ایسا بیٹا دے جو کربلا کے میدان میں میرا جانشین ہو. عباس کی تمنا پوری نہیں ہوئی. 3 محرم کو خیمے ہٹائے گئے. عباس نے تلوار کو میان میں نکالا. حسین نے روک دیا. شب عاشور جنگ کی اجازت مانگی. حسین نے روک دیا اور ایک مرتبہ کہا بھیا بھیا ارے پانی کا انتظام کرو. تاریخ لکھتی ہے 40,000 گھڑسوار القمہ پر پہرا دے رہے تھے. یہ علی کا شیر چلا. مشق اٹھائی. حسین نے ایک نیزہ دیا. سبوں کو چیرتا ہوا جب القمہ میں پانی القمہ میں اترا ایک مرتبہ مشق سکینہ کو بھرنے کے بعد چاہتے ہیں کہ قیام کی طرف رخ کرے. عزادارو آپ نے سنا ہوگا کہ عباس کی ہائٹ کیا تھی, عباس کی شجاعت کیا تھی. جب بشیر نے مدینے میں جانے کے بعد ایک ندا دی ہے قد قتل الحسین او بے کربلا, قد ذبح الحسین او بے کربلا. جب یہ آواز ام البنین کے کانوں میں پہنچی ہے ایک مرتبہ ہنسا لیا. ابو الفضل کے بیٹے کو ساتھ لیا. ایک مرتبہ بشیر نے کہا چپ, ارے کون قتل ہو گیا؟ کہا حسین. کہا مدینے میں بہت حسین رہتے. کہا حسین ابن علی. کہا تو جھوٹ بول رہا ہے. کہا یہ بتا اگر میرا عباس زندہ تھا تو حسین کیسے شہید ہو گیا؟ ایک مرتبہ بشیر کہتا ہے پہلے عباس شہید ہوا اس کے بعد حسین شہید ہوئے. بشیر عمر فرین کہتی ہیں یہ بتا میرا عباس کیسا شہید ہوا؟ کہا اس کے سر پر گرد لگا. ایک مرتبہ ام البنین کہتی ہے ارے تو نے عباس کو پہچانا نہیں, کسی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ عباس کے سر پر گرد مارتا. عزادارو بشیر کہتا ہے عباس کی آنکھ میں تیر لگا. عباس نے گھٹنوں کے ذریعے تیر کو نکالنا چاہا, کسی شقی نے ایسا گرد مارا ارے عباس سے رہا نہ گیا. عزادارو یہ ام البنین ہے. جب یہ نہر فرات کی طرف آنے کے بعد مشق میں پانی بھرا. عزادارو صاحب مظالم سے لکھتے ہیں کہ تیروں کی بارش ہوئی, ایک ہاتھ قلم ہوا. عباس نے مشق کو دوسرے ہاتھ میں تھاما, آگے بڑھے, دوسرا ہاتھ قلم ہوا. عباس نے مشق کو دانتوں سے دبایا, چاہتے ہیں کہ قیام کی طرف بڑھے. عزادارو ارے ایک شقی نے ایسا تیر مارا مشق سکینہ پر لگا, مشق سکینہ پر لگنا تھا. ارے عباس کی آنکھ ٹوٹ گئی, دریا کی طرف رک گیا. کسی شقی نے گل مارا. عزادارو اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. جب کوئی شہ سوار گھوڑے سے زمین پر آتا ہے تو آنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو ٹیک لیتا ہے. مالک حسین لکھتے ہیں کہ عباس کے جسم پر اتنے تیر لگے جب گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں تو ادھر کے تیر ادھر نکل گئے, ادھر کے تیر ادھر نکل گئے. آواز دی اے میرے مولا میرا آخری سلام. حسین نے آواز سنی, عباس کی طرف دوڑے. ایک مرتبہ عباس کے پاس آئے, عباس کے سر کو اپنے دامن پہ رکھا. ایک مرتبہ کہا بھیا جب سے پیدا ہوئے ہو آج تک بھائی نہیں کہا, ایک مرتبہ بھائی کہہ دو. عباس نے کہا ایک آخری خواہش ہے. کہا کیا؟ کہا مولا میری آنکھوں میں خون ہے, اگر اسے صاف کر دیجئے گا تو آخری زیارت آپ کی کروں گا. حسین نے خون کو صاف کیا. عباس نے زیارت کی بھائی کی. زیارت کے بعد حسین کہتے ہیں بھیا آپ نے صدا آقا کہا, ایک مرتبہ بھائی کہہ دو. اب جو بھائی کہا عباس کی روح. عزادارو آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. یہ ٹوٹا ہوا نظام
پر چھٹی ہوئی ماش پھٹا ہوا علم جب حسین قیام کی طرف لے کر چلے ایک مرتبہ سکینہ نے تمام بچوں کو جمع کیا کہا بچوں آؤ ارے میرا چچا علم لے کر آ رہا ہے اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ میرا چچا علم لے کر آ رہا ہے ادھر حسین قیام کی طرف بڑھ رہے ہیں سکینہ خیمے کی طرف بڑھ رہی ہے ایک مرتبہ سکینہ نے دیکھا علم آیا علمدار نہ آیا ارے علم آیا علمدار نہ آیا ارے زینب نے دیکھا دیکھنے کے بعد آئے میرا پردہ آئے میرا پردہ پاکستان لائے جو شان